میری تو کنفیوژن برقرار ہے، فرینکلی مجھے تو کنفیوژن برقرار ہے. لیکن جو میں مینا خان کی بات سمجھو، کہہ رہے ہیں جب بھی اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے اور آپ لوگ فوراً کہتے ہیں آئیں مذاکرات کریں تاکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. آپ کی بھی کنفیوژن برقرار ہے اور ان کی بھی کنفیوژن برقرار ہے. ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دے آر موونگ ٹورڈز این ایملیس ٹارگیٹ جن کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اچیو کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ٹارگیٹ کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالیں، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنائیں. اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل فیض حمید کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ اس کا اکیلا بینیفیشری نہیں ہے، وہ اس کا بینیفیشری نمبر 2 ہے. وہ جس کو سزا ملی ہے اس کا بینیفیشری نمبر 1 پھر عمران خان ہے. پھر آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جو معاملات آپ کے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ابھی تک آپ نے اس پہ معافی نہیں مانگی. علی امین ابھی آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. علی امین گنڈاپور یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ معافی تلافی کر لیں، ہمارے ہی بندے تھے، غلطی ہو گئی ہے. آپ کے لیڈر نے ابھی تک آن ریکارڈ کیا مطلب کس کو کہہ چکا ہے؟ وہ یہ بات میڈیا میں کہہ چکا ہے. یہ بات کھلے عام انہوں نے کی، کھلے بندوں نے بات بتائی ہے. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ گورنمنٹ کو اسٹریٹ موومنٹ کا آپ اناؤنس کر کے آپ انڈر پریشر رکھ کر اگر آپ مذاکرات کریں گے تو اس طرح مذاکرات آپ کے ساتھ کوئی نہیں کرے گا. ہم ایٹ لیسٹ نہیں کریں گے. جو دوسری بات وزیر صاحب کر رہے ہیں کہ وہ جو با اختیار ہے، یہ ان کے تو لیڈر تھک گئے ہیں. بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو بات کرنی ہے تو ڈی جی آئی سے کرنی ہے، بات کریں گے تو فیلڈ مارشل سے کریں گے. انہوں نے آپ کو بار بار کہہ دیا وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یور ڈرٹی پالیٹکس. ہم نے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. علیمہ خان نے کہا وہ آئیں جیل میں آئیں، آ کے ملاقات کریں اور بتائیں وہ کیوں تنگ کر رہے ہیں ان کو. سیدھا جائیں اور آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں، وہیں سے آپ کو راستہ ملے گا. اب ایک طرف وزیر اعظم نے آپ کو دعوت دے دی، دوسری طرف آپ اس کو ریڈی. دعوت بھی آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ نے بھی خالی ان کو دعوت دی ہے. کل تک جے یو آئی کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی 26ویں امینڈمنٹ میں تو بھاگ کے ایک دن میں 4 ملاقاتیں گئے. اب آپ نے ان کو ملاقات تک کی ڈائلاگ میں دعوت نہیں دی. اب ضرورت نہیں ہے نا آپ کو. میں بتاتا ہوں، آپ بھی ضرورت کے تحت عزت دیتے ہیں لوگوں کو. نہیں ایسا نہیں ہے. مذاکرات کی بات کی تھی محمود خان اچکزئی نے، مذاکرات کی درخواست کی تھی. انہوں نے کہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب نے گزشتہ 2 ہفتوں میں آپ ان کی 3 میڈیا ٹاکس اٹھا لیں، اس میں انہوں نے برملا واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آگے چلیں، بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں بٹھائیں. اور پھر فواد چودھری نے بھی کہا تھا، اسماعیل اور محمود مولوی نے بھی یہ بات کی تھی. تو پرائم منسٹر نے آل ٹوگیدر ان سب کو ایک ساتھ ڈائلاگ کی انویٹیشن دی ہوئی. لیکن اس کے بعد جو تحریک انصاف نے کیا، جو لندن میں ہوا ایپیسوڈ، وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ بتائیے پاکستان بریڈفورڈ میں جو مرنے مارنے کی باتیں ہوئی، ہاں مجھے یہ بتائیے آپ پاکستان سے ذرا باہر جائیں، آپ کسی ملک کے آرمی چیف کے بارے میں اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ چلیں اس میں بات کرتے ہیں، اس میں واپس آتے ہیں. لیکن میں کامران مرزا صاحب بات جانے سے پہلے سر مینا خان ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. گور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو حالات اس وقت ہیں اور ہم جو بھیک مانگ رہے ہیں اس میں دوسروں کے علاوہ ہمارے اپنے اندر کے بھی لوگ شامل ہیں. وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کا جو بڑا سخت بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، اس میں تو علیمہ خان بھی آتی ہیں، باقی لوگ بھی آتے ہیں. کس کی چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں کہ اپنے اندر کے کون سے لوگ ذمہ دار ہیں اس تمام سختی کے اور ان چیزوں کے؟ دیکھیے بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم اتنے یہ سسٹم، یہ ملک، یہ نظام اتنا مطلب یہ اتنا اپنے لوگ، اندر کے لوگ کون ہیں؟ اندر کے لوگ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں وہ اس کی بات سنیں، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اتنا کوکلا ہو چکا ہے کہ آپ کی ہائی کورٹ ڈیسیجن کرتی ہیں کہ آپ نے ملنا ہے ایس او پی کے مطابق. ہم آتے ہیں یہاں پہ، ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، اور ان کے وزراء، وفاقی حکومت کے وزراء کہتے ہیں برملا بدماشی کے ساتھ. میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ ان کی بات دوبارہ سن لیں. وہ ہائی کورٹس کی یا لوگ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ بات کر رہے ہیں اندر کے لوگ. یا چلائیے گا دوبارہ. آج ملاقات کی جو بھیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ. اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. کون ہے اپنے؟ پہلے تو وہ دوسروں کی ڈیفینیشن آپ سن لینا. وہ تو ہمیں پتا ہے سر، وہ تو ہمیں پتا ہے مینا بھائی، وہ ہمیں پتا ہے. اب اپنوں کی بات کریں.
باقی یہ تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، کس کا بتانا چاہتے ہیں، اپنے کون ہیں، اپنے ملک کے اندر جو اپنے ہیں ان کی بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے اداروں کی بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے اندر جو فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہیں ان سے بھی اپنا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ سارے ملک کے اپنے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ان کی بات نہیں ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی شامل کریں، بڑی دیر سے، مائی اپالوجیز، لیٹ ہو گیا۔